اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشترا مول لی، خرید لی، ضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما تو نہ، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ، کانوا تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے، مثلہم ان کی مثال، کمثلی جیسے مثال، الذی وہ جس نے، استوقد آگ بھڑکائی، نارن آگ، استوقد نارا آگ بھڑکائی، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ تو چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے۔ اب ان آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ منافق لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام کے فتوحات ہونے لگی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ حق پڑھ لیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جو ہے وہ تو بڑی سختیاں ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، تو جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں طرف سے فائدے اٹھائیں، مسلمانوں سے بھی اور اپنے جو پچھلے کافر تھے، دوست، رشتہ دار، احباب، قبیلے والے، ان سے بھی۔ تو مسلمانوں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب اپنے جیسوں کے پاس جاتے، جب قرآن پاک نے ان کو کہا ہے کہ شیطان جب اپنے جیسے شیطانوں کے پاس جاتے تو ان کے پاس اکیلے تھے تو انہیں جا کے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں کو دھوکہ دیتے اور دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو وہاں سے ہمیں مال و اسباب ملے گا، مسلمان سے رشتے جڑیں گے، تو جو ہے نا ان سے ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ تو جب مسلمانوں کو اگر نقصان ہوا، شکست ہوئی، تو ہم کافروں سے کہیں گے کہ ہم تو صرف منہ سے ان کے ساتھ ہیں، دل تو ہمارے تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جنگ تو نہیں کرنے جاتے، جنگ تو نہیں کرتے، ہم تو ویسے ان کے ساتھ جاتے ہیں، ہم تو انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ادھر بھی دونوں طرف دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے تاکہ ہم دونوں طرف سے فائدہ اٹھائیں، کس طرف سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لی، ان کے ہدایت حاصل کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمے کا فائدہ اٹھانے کے بعد، جو کلمے کی سختیاں جب آئیں، کلمے کی جب ان کے اوپر پابندیاں آئیں، جب اسلام ہر برے کام سے روکتا ہے، غلط کام سے روکتا ہے، تو ایک اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کہتا ہے، اور رسول کی اپنے رسول کی نبی کی پیروی کرنے کو کہتا ہے، سنت کے عمل کرنے کو کہتا ہے۔ جب انہیں یہ پابندیاں ان کی زندگی میں آئیں تو پھر ان کو مشکل لگی، ان کے اوپر عمل کرنا ان کو مشکل لگا، تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر یہ لوگ دوگلی پالیسی کرنے لگے کہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، تو نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ یہ کافروں کے ساتھ ہے، یہ صرف اور صرف اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص میں سے دھوکہ دیتا ہے تو پھر تو دیکھیں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے،
لیا، ضلالت خرید لیا، اور یہ جو تجارت کر رہے ہیں دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی، یہ اصل میں خسارے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اور یہ ہدایت ان کو مل ہی نہیں سکتی ان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو، ایک اندھیری جگہ ہے، تو رات کا اندھیرا ہے، پھر اس نے آگ جلائی ہے، آگ جلا کے اس نے اپنے ماحول کو روشن کیا ہے۔ جب سارے اس جگہ ارد گرد کی جگہ روشن ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے نا صاف نظر آنے لگ گئی ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اچانک اس کی جو بنائی ہے وہ جاتی رہی، اس کی بنائی چھن گئی، تو کیا ہوا کہ وہ بالکل اندھیروں میں کھڑا رہ گیا، اب اس کو کچھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کی مثال ایسے ہوا جاتا ہے کہ اسلام ہے یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ تو جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان کو روشنی مل گئی، ان کو نور مل گیا، تو لیکن اور نور، اور یہ ان کی ہر چیز ان کو ارد گرد صاف نظر آنے لگی، ہدایت اور گمراہی ہر چیز واضح ہو کے ان کے سامنے آ گئی، ان کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، نور کیا، اندھیرا کیا، ظلمت، سارے چیز اب ان کو صحیح واضح نظر آنے لگ گئی۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اس میں تو پابندیاں ہیں، اس میں تو روک ٹوک ہے، تو اس میں تو نقصان بھی ہے، تو نقصان کس طرح کا، یعنی کہ اگر شکست کھائیں گے تو جو ہے نا قتل بھی ہو سکتے ہیں، تو جو ہے نا ہمارا مال سب بھی چھین سکتا ہے شکست کی صورت میں، تو یہ تو پھر اس میں تمہارا تو نقصان ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کا دیکھا چیزیں، تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو ہمارا نقصان، ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ ہم کافروں کے ساتھ بھی دوستی لگائیں، تاکہ اگر مسلمان فتح پائیں تو ہم ان سے مال غنیمت حاصل کریں، اگر مسلمان شکست کھائیں تو ہم کافروں کے ساتھ مل جائیں، تاکہ وہ ہمارا نقصان نہ کریں، ہم سے ہمارا مال نہ چھینیں۔ تو یہ اس طرح سے دونوں طرف سے جو فائدہ اٹھانے لگے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو دیکھنے کے بعد، روشنی کو دیکھنے کے بعد، سارے ماحول کو روشن دیکھنے کے بعد، ہر چیز کو واضح کلیئر دیکھنے اور سمجھنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا دین سے پیچھے ہٹے ہیں یہ لے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جب فرمایا کہ ان کی روشنی کیسے چھن گئی، جب انہوں نے دین کو سمجھنے کے بعد چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، تو فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کہ ایسا شخص جس کے بالکل روشنی پوری مکمل روشنی میں آگ بجھ جائے، یعنی جیسے ان کی نظر چلی جائے، تو بالکل اندھیرے میں جب آگ بجھ گئی تو کیا ہوا، بالکل اندھیروں میں اندر میں بھٹکتا رہ گیا، اندھوں کی طرح بھٹکنے لگا کہ تو یہ ایسے ہیں بالکل جیسے اندھے ہیں، تو بھٹک رہے ہیں، تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اب ان کو کچھ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ایمان ہے، اور ظلمت سے مراد جو ہے وہ کفر اور اندھیرا ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ تو مجاہد فرماتے ہیں کہ ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشنی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو عطا خرسانی کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے، لیکن اس کی جو دل کا اندھا پن ہے نا وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح پر چھا جاتی ہیں، اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے ان کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں تو حق کے سننے میں اور راستے کو دیکھنے میں اور سمجھنے سے اندھے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہ انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح، ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت ان سے چھین جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور چلا گیا۔ جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہتی ہے، جہاں بجھ گئیں تو وہیں پہ اندھیرا ہو گیا، نور ہو گیا، نور چلا گیا۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ قتادہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا بھی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک اور نفاق ان سے تمام راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا جو ہے نا وہ روشنی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ
اگر اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں پابندیاں تو برداشت کرنی پڑیں گی. تو اسلام نے جتنی پابندیاں ہمیں دی ہیں، غلط کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کہا ہے، نبی وسلم کی پیروی کرنے کو کہا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے کو کہا ہے. تو اگر ہم ان تمام باتوں کو مانیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا. اگر ہم زبان سے کہتے رہیں کہ لا الہ الا اللہ لیکن اعمال جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ قرآن کی جتنی مثالیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اے مسلمان یہ دیکھ. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس لیے نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی باتیں بتائیں کہ دیکھو وہ لوگ ایسے تھے، وہ لوگ اتنے غلط تھے، اتنے برے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ہمیں اس لیے بتایا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو کہ وہ لوگ کرتے تھے، جو غلط کام کرتے تھے، راستے سے ہٹے ہوئے تھے، یا جن کے جو دل تھے وہ ڈاواں ڈول تھے، یا جو منافق تھے، یا جو فائدوں کو دے کے جھکنے والے تھے اور سختیوں پابندیوں کو دے کے جو نا وہ ہٹنے والے تھے. کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس روشنی میں دیکھنا ہے. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اتارا ہے، اور ہمیں دوسری قوموں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو تم وہ کام نہ کرنا جو وہ کرتے تھے. اگر انہوں نے غلط کام کیے تو ان کا یہ انجام ہوا. تو تم نے اب ساری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اب یہ نبوت تمہارے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ پوری دنیا کی ہدایت کا سرچشمہ تم لوگوں نے بننا ہے. تو تم لوگ وہ نہ غلطیاں کرنا جو انہوں نے کی ہیں. تو یہ ساری مثالیں بتا کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے ان ساری غلطیوں سے ہٹ کے بچ کے مکمل طور پہ دین پر عمل کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جو نا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنانا ہے. اور ساری دنیا کے لیے جو نا تم لوگوں نے امام بننا ہے. تو یہ دیکھیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم جو ہے نا ہم ان کو ہدایت دینے والے ہیں یا ان سے ہدایتیں لینے والے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کا اور قرآن کی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.